الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین. آج 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ ہے. میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی معصوم عن الخطا صدیق جس کو اللہ نے پاک و طاہر بنایا ہو اس پر قتل کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ کسی صدیق کو معصوم کو قتل کیا جائے، مگر اس سے کم ظلم اور باقی تمام جو مظالم ہیں ان سے زیادہ وہ کیا ظلم ہے. تو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من، کیونکہ حضرات ناظرین آپ جتنی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں، مجھے کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تمام امت مسلمہ کو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ کتابوں کو چھوڑو آؤ قرآن کی طرف. جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس قرآن پر متفق ہو جائے. یہ مکمل ہدایت ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب کمی نہیں ہے کسی چیز کی، کتابوں سے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. کتاب میں تو صرف ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے کوئی تاریخی بات معلوم کرنی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی تاریخ یا جغرافیہ بیان نہیں کیا گیا. ہاں البتہ حدیث ہے جو اسلام کے متعلق ہے، شریعت کے متعلق ہے، مگر حدیث کی بات یہ ہے کہ حدیث کی بھی مطابقت قرآن سے کی جائے. بات یہ ہے کہ میں تو اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں پر حیران ہوں کہ حدیث کے علاوہ جو کچھ صحابہ کرام کے فرمان ہیں ان کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو صحابہ نے فرمایا وہ بھی حدیث ہے. افسوس تو اس بات کا ہے جب مسلمان صحابہ کو یا تو یہ ثابت کرے قرآن کے روح سے کیا وہ معصوم من الخطا ہیں. اگر صحابہ معصوم نہیں ہیں تو پھر ان کے فرمان کو حدیث کا درجہ دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سخت غلطی ہے. جب وہ یا تو یہ کہے کہ صحابہ تمام کے تمام معصوم من الخطا تھے، اگر معصوم نہیں ہیں تو پھر ان کے فرمودات کو حدیث کا درجہ، یعنی جو درجہ رسول کریم کے فرمان کا وہی صحابہ کے فرمان کا درجہ، یہ کتنی ایک کم عقلی ہوگی. تو سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ نے جسے معصوم قرار دیا، وہ تو معصوم ہے، اور جس کو اللہ نے معصوم قرار نہیں دیا اس کو بھی معصوم کا درجہ دینا چاہیے. شرک نہیں. رسول کریم کے فرمان کو حدیث کہیں اور پھر صحابہ کے فرمان کو بھی حدیث کہیں، اسے بھی حدیث کے برابر سمجھیں. تو مجھے یہ بتاؤ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک تو یہی ہوتا ہے نا کہ جسے اللہ نے کوئی عہدہ نہیں دیا اس کو ہم کوئی عہدہ نہیں دے سکتے. تو بہرحال میں قرآن مجید کی 2 آیات پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی تشریح کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال المالک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. یوسف علیہ السلام قید میں تھے مصر میں، ملک ریان کی قید میں، یا یوں سمجھو عزیز مصر کی قید میں. اس پر
عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا الزام زلیخا نے لگایا تھا حضرت یوسف پر. بہرحال وہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ٹھہرے. جو ان کے عزیز مصر کے آدمیوں سے ایک شخص نے قرآن مجید فرماتا ہے گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے. تو جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو زلیخا حضرت یوسف کا سچ تو معلوم ہو گیا، اس کے باوجود بھی کسی صورت حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا. اور بلکہ حضرت یوسف نے خود اللہ سے بھی دعا کی تھی کہ مجھے قید منظور ہے ان عورتوں کے مکر سے تاکہ میں نکل جاؤں. اور پھر عزیز مصر نے اسے قید میں ڈال دیا. تقریباً وہ 12 سال تک قید میں رہے. تقریباً 12 سال تک وہ قید میں رہے. 12 سال کے بعد جو قیدی کسی جیل میں 12 سال تک قید میں رہا ہو اور 12 سال کے بعد اس کو رہائی کی خبر ملے تو وہ کتنا خوش ہوگا. میرے خیال میں تو بہت اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، کیونکہ 12 سال سے وہ قید کی سہولتوں میں مبتلا تھا. اب اسے رہائی کی خبر مل رہی ہے، اور صرف رہائی کی نہیں بلکہ یہ بھی کہ تم بادشاہ کے خاص مقرب ہو اور بادشاہ کی طرف چلو. یہ بات بھی ساتھ ہی تھی. مگر اس کے باوجود جب وہ خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے آ کر حضرت یوسف کی خدمت میں عرض کی کہ اب تم رہا ہو اور تم بادشاہ کے پاس چلو. وقال المالک کو تم نے کہی. جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو پھر بادشاہ نے فرمایا، حکم دیا اسے میرے پاس لے آؤ. فلما جاؤ رسول، اور جب وہ پیغام لانے والا حضرت یوسف کے ساتھ پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے جواب دیا وقال ارجع الی ربک. حضرت یوسف نے فرمایا کہ اب تو دوبارہ واپس اپنے بادشاہ کی طرف، بادشاہ کے پاس جا. فاسألہ، اور اس سے سوال کر پوچھ کہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. یہ 12ویں سپارے میں سورۃ یوسف کے کچھ حالات سب آپ کو معلوم ہوں گے. بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو محض حسن ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. تو اب یوسف علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اس بادشاہ کے قاصد کو کہ فلما جاء رسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کہ اب تو واپس اپنے بادشاہ کے پاس جا، ان سے یہ کہے کہ ان عورتوں کو بلائے، ذرا ان سے پوچھے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس واپس گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ صدیق، وہ یوسف علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو بلاؤ، پہلے اس کا تسمیہ کرو کہ قصور میرا تھا یا ان کا. دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام رہائی کی خبر سن کر، بادشاہ کے پاس مقرب خاص بن کر جانے کی خبر سن کر، اس کے باوجود جیل سے باہر نہیں آ رہے، قید خانے سے باہر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں پہلے ان عورتوں کو بلاؤ. کیونکہ انہوں نے ایک معصوم صدیق پر الزام لایا تھا، تو صدیق پر جھوٹ کا یا جرم کا یا کسی گناہ کا ایسا الزام گویا اس کے قتل سے کم تر ظلم نہیں ہے، یا کم از کم اس سے قتل سے کم جرم ہے، ظلم ہے تو ویسے بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا. میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ عورتیں جنہوں نے میرے خلاف یہ مکر بنایا تھا ان سے پہلے حال پوچھو گے ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے تھے. تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا. جب وہ عورتیں آ گئیں تو اس وقت بادشاہ نے ان سے کہا ہاں کیا حال ہے تمہارا، تم جو یوسف کے معاملے میں.
تمہارا قصور تھا یا یوسف کا؟ تو قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی، اس کا کوئی قصور نہیں، ہم نے اس میں کوئی قصور نہیں پایا۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز العان حق الحق کو، تو عزیز کی عورت کہنے لگی، یعنی عزیز مصر کی عورت کہنے لگی کہ اب تو بات کھل گیا ہے نا، اب تو بات واضح ہو گئی۔ انا ربطہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اس کے جی کو لبھایا تھا، وہ بے شک سچوں میں سے ہے، وہ صدیق ہے، وہ سچا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے اس کے نفس کو لبھانا چاہا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو وہ سچوں میں سے ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر یوسف علیہ السلام ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس عزیز مصر کو معلوم ہو جائے انی لم اخنہ، کہ میں خیانت کار نہیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کے خیانت کاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ چونکہ عزیز مصر کے دل میں جو خیال تھا کہ شاید میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت کی ہے تاکہ اس کا دل بھی صاف ہو جائے۔ تو یہ دیکھنا، اب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی قید میں تھے، وہ عزیز مصر کی یا یوں سمجھو ملکیان کی، یعنی وہ مصر کی جیل میں قید تھے۔ تو 12 سال کے بعد جب خوشخبری لے کر آیا، خوشخبری دینے والا کہ یوسف تو قید سے رہا ہے، ملک ریحان تمہیں بلا رہا ہے کہ تو اس کا مقرب خاص ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ رہائی قبول نہیں، پہلے جاؤ ان عورتوں کا حال معلوم کرو، وہ تمہیں کیا کہتی ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، پھر الزام مجھ پر۔ تو وہ جب بادشاہ کے پاس وہ پہنچا یہ کہا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، عورتیں کہنے لگی اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ پھر عزیز مصر کی عورت نے کہا اب تو چونکہ احوال کھل چکے ہیں، اب تو بات ظاہر ہو چکی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کا جی لبھایا تھا، وہ تو بالکل سچا ہے، صدیقین میں سے ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ جو بدگمانی سی کوئی اس کے عزیز مصر کے دل میں ہو کہ میں نے کوئی خیانت کی ہے، تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے اور میں اس الزام سے بری ہو جاؤں۔ اب آپ بھائیو دیکھ لیا، ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ایک صدیق پر ایسا الزام، تو صدیق یہ کہتا ہے مجھے قید گوارا ہے جب مگر اپنی بدنامی گوارا نہیں۔ جو صدیق بن کر آتے ہیں، جو قوم کی طرف ہادی بن کر آتے ہیں، قوم ملک وہ عوام لوگوں نے جو ان کی اتباع کرنا ہوتی ہے، آپ ذرا مہربانی کریں، اگر اس پر کوئی الزام لگ جائے تو لوگ کیسے اتباع کریں گے؟ یا تو وہ لوگ خود وہ اس الزام کو حقیقت سمجھے تو وہ تو برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر حقیقت نہ سمجھے تو پھر وہ اس کی نبوت، اس کے صدیق ہونے، اس کی امامت پر شک کریں گے کہ یہ ہادی و رہنما کیسا ہے، خود تو یہ برائی کرتا ہے، ہمیں روکتا ہے۔ تو اس لیے صدیق پر الزام لگانا گویا اللہ کی ہدایت کے مشن کو روکنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے صدیق کے لیے یہ بہتر ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں قید میں رہوں، یہ میرے لیے آسان ہے، مگر یہ میرے لیے بہت مشکل اور سخت ترین بات ہے کہ مجھ پر کوئی الزام ہو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کو بلاؤ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ناظرین، آپ آخر ان آیات کو پڑھ کر خود اندازہ کریں، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پارہ 12 ہے،
سورہ یوسف ہے آیت نمبر 50 اور 51 پیش کیا ہے. آپ بھی قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. کوئی یہ میں آپ کے گھر قرآن مجید ہوگا, دیکھ لیں, یہی معنی ہے جو میں نے کیا ہے. یہ کتنی مشکل بات تھی, کتنا ناگوار سمجھا تھا حضرت یوسف نے اپنے اوپر اس الزام کو. مگر افسوس تجھے ہے, کجا حضرت یوسف, کجا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اگر حضرت یوسف اب ہوتے اس زمانہ میں, رسول کریم کے زمانہ میں, تو حضرت رسول کریم کے خادم بن کر رہتے, حضرت رسول کریم کی شریعت کی اتباع کرتے. یہ محمد المصطفیٰ تو سرتاج الانبیاء ہے. تو بہرحال اس محمد مصطفیٰ پر افسوس یہ ہے کہ یوسف پر جن عورتوں نے الزام لگایا تھا وہ مشرک عورتیں تھیں. وہ یوسف علیہ السلام کو نبی نہ سمجھتی تھی, نبی نہ مانتی تھی. مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ سید الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم النبیین, اس پر الزام لگایا. اور وہ کس نے؟ مہربانی کریں ذرا سوچیں, میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. یہ باتیں واضح ہے, ہر شخص نے سن رکھی ہے, مگر توجہ کوئی نہیں کرتا. میں نے عادل قرآن ثابت کر دیا کہ صدیق پر الزام بہت بری بات ہوتی ہے. اس سے صدیق جیل قبول کرتا ہے, منظر عام پر آنا قبول نہیں کرتا جب تک وہ الزام سے بری نہ ہو. تو یہ الزام تھا. صدیق ہر جرم سے پاک ہوتے ہیں, معصوم نبی ہر جرم سے پاک ہوتے ہیں, ان سے کوئی جرم نہیں ہو سکتا. تو ان پر اگر الزام آ جائے تو پھر وہ ہدایت کیسے کریں مخلوق کو؟ یہ تو اللہ کی ہدایت کے راستے کو روکنا ہے. تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ پر آپ دیکھیں, جب جنگ بدر ہوئی تو رسول کریم نے فرمایا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اب ہمارے علماء کرام کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے, عباس کو حضرت علی بن ابی طالب کے سپورٹ کیا جائے, وہ اس کو قتل کرے, اور فلاں کو میرے سپورٹ. بات یہ ہے بھائی, رسول کریم شریعت کے معاملے میں مشورے کسی سے نہیں کرتا. مشورہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے کہ یہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے, اور کس طرح کی جائے اور کس مقام پر کی جائے, یہ مشورہ ہوتا ہے. اس میں بھی, ایسے مشورے میں بھی مشورہ فائق رسول کریم کا ہوتا ہے. مگر وہ مشورہ رسول کریم اس لیے کرتے ہیں تاکہ صحابہ دل برداشتہ یوں نہ ہو جائے, کہ تاکہ ان سے اپنی رائے منوائی جائے مشورے کے ذریعے. رسول کے مشورے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ان صحابہ سے رائے اپنی منوائی جائے, کیونکہ ایسے صحابہ جو نبوت پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں تو ان سے اپنا مشورہ تسلیم کرایا جائے. اگر رسول کریم کے کہیں حکم کی نافرمانی ہوئی یا مشورہ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو نقصان ہوا. تو معلوم ہوا کہ رائے تو حضرت رسول کریم کی بہتر تھی. تو بہرحال وہ حضرت رسول, تو پھر آیت اتری کہ اگر تم ان بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے تو تمہارے لیے اچھا تھا, آئندہ پھر قتل نہیں کیا تو اس لیے اگلے سال تمہارا 70 قتل ہوگا, 70 قید ہوگا, جس طرح یہ ہوئے ہیں. تو میں روایت کو جو ہے مجھے مکمل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پردہ پوشی, راویوں نے تو پردہ پوشی کیا ہے. اگر اللہ نے اس طرح تو آیت نازل کر دی, اگر تم نے اگلے سال تمہارا 70 قتل ہوگا, کیونکہ تم نے قتل نہیں کیا, تو اگلے سال 70 تمہارا قتل ہوگا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلے سال تو قتل ہوگا, اس طرح تو آیت نازل ہوئی. اللہ نے اس طرح آیت نازل کیوں نہیں کی کہ تم لوگ ان کو قتل کر دو؟ اللہ ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتے نا, قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, قتل کرنے کا حکم یہ نہیں, اس لیے نہیں دیا جو فیصلہ کوئی صدیق کرے
اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا یا اللہ اس کے حکم کو ٹالتا نہیں. تو اس لیے اللہ نے یہ حکم نہیں، رسول کے حکم کے برخلاف یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو ضرور قتل کر دو. بس وہ ہو گیا جو ہو گیا. مگر آئندہ جو ہے تم ایسا کرنا کہ وہ قتل ہوگا، مگر اس حکم کو جو رسول نے دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں کیا. ذرا دیکھیں نا، حکم تھا، جب اللہ کو یہ بات پسند نہ تھی، ان کو قتل کرنا تھا تو پھر قتل کر دیا جاتا. تو پھر اللہ نے یہ کیوں حکم دیا کہ آئندہ تمہارا قتل ہوگا، مگر اس حکم کو منسوخ کیوں نہ کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ نبی کے فیصلے کو اللہ بھی نہیں پھیرتا. ورنہ تو اللہ فرما دیتے کہ ان کو قتل کر دو، اگر تم نے قتل نہ کیا تو اگلے سال تمہارا اسی طرح بھی قتل ہوگا. مگر یہ کیوں فرمایا کہ تم اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم نے قتل نہ کیا، ان کو نہیں کیا تو اگلے سال تمہارا قتل ہوگا. یہ پیشگوئی تو فرما دی، یہ نہیں فرمایا کہ قتل کر دو. رسول کریم کا نظریہ یہ تھا کہ یہ امت موسیٰ میں یہ رسم چلی آتی تھی کہ جو قید ہوتے ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا. رسول کریم کا مقصد یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، اس قانون کو ختم کیا جائے کہ جب قید ہو جاتے ہیں جو، پھر ان کو قتل نہ کیا جائے. رسول کریم کا مقصد در حقیقت اس قانون کو تبدیل کرنا تھا. تو جو کوئی رسول کریم نے کیا وہی کچھ اللہ نے بھی قبول کر دیا. رسول کریم کے فیصلے کو اللہ نے تبدیل نہیں کیا. تو پھر جب رسول کریم کے فیصلے، تو اس مقام پر ایک صحابی رسول ناراض ہو گئے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دو. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور عورت پر یہ مناسب نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور رسول کسی امر کا کوئی فیصلہ کر لیں، پھر اذا قضى اللہ رسولہ ورسولہ امرا ما کان لہم الخیارہ، جب اللہ اور رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو پھر کسی کے کچھ اختیار میں نہیں رہتا، کسی مومن مرد یا عورت کے، کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کو فیصلہ کو قبول نہ کرے. یہ کسی کے کوئی اختیار کی بات نہیں ہے. پھر اس کو لازمی قبول کرنا ہوتا ہے. جو فیصلہ اللہ اور رسول کرتے ہیں تو اس کو لازمی قبول کرنا ہوتا ہے. پھر مگر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ رسول کریم کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے، قبول نہیں کیا جا رہا. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام، جب رسول کریم نے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی، شخص وہی ایک ہے جس نے بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں اپنی رائے پیش کی تھی. استغفر اللہ ربی واتوب، بولے کسی کو رسول کریم کی رائے کے خلاف کوئی اتنی بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے. کسی کی رائے کا احترام رسول کریم کی رائے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. تو پھر وہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق وہ بات ہوئی. اب سے صلح حدیبیہ جب رسول کریم نے معاہدہ لکھا جا چکا تو وہی شخص، وہی حضرت عمر صاحب، وہی پھر غصے آ گئے اور رسول کریم کے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے خلاف ادب گفتگو کی. غصہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ اس معاہدے کو ٹھیک نہیں سمجھا.
گویا اس نے غلطی کا الزام کس پر لگایا؟ وہ غلطی کا الزام نعوذ باللہ میں، یہ معاہدہ غلط ہے، اس کو پسند نہیں آیا، اس کو پسند نہیں آیا کہ یہ معاہدہ غلط ہے، معاہدہ صحیح نہیں ہے، ہم اس طرح معاہدہ کیوں کریں کفار کے ساتھ؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم کو اس نے غلط سمجھا، کہ غلطی کا الزام تو رسول پر آ گیا کہ ہم اس معاہدہ ایسا کیوں سمجھیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، پھر بھی تو رسول کریم کو صحیح نہ سمجھا۔ غصہ کرنے کا مقصد تو یہی تھا، ورنہ کس چیز کا غصہ تھا؟ غصہ تو رسول پر تھا کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا اس نے۔ یہ دوسری بات، اسی معصوم سید الانبیاء پر غلطی کا الزام۔ پہلی بار جنگ بدر کے قیدیوں کو، اور افسوس تو یہ ہے ہمارے علماء کرام بھی یہ باتیں لکھ رہے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ کسی معصوم پر الزام تو بہت ظلم عظیم ہے، تو یہ الزام لگایا، غصے ہو گئے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا فیصلہ کیوں لکھا گیا۔ تو اس کے بعد ایک اور موقع، جب رسول کریم کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے روکا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، حالانکہ رسول کریم جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، حضرت عمر روک رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ وَقَضَى اللَّهُ رَسُولُهُ وَقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی مومن مرد اور عورت کے پھر کوئی اختیار میں نہیں رہتا جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے۔ تو رسول کریم نے فرمایا نہیں، میں جنازہ ضرور پڑھوں گا۔ اس نے جنازہ پڑھایا، پھر آیت نازل ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ نے آیت میں فرمایا منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہونا، منافق کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگنا، تو اس لیے رسول کریم نے اس منافق کے نماز جنازہ پر بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ رسول کریم، کوئی رسول وہ غلطی نہیں کرتا، غلطی کے بعد آیت ہے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ غلطی سے پہلے اللہ نے روکا تھا۔ تو رسول کریم نے جو جنازہ پڑھایا اس میں تو صرف اللہ کی، جنازے میں دیکھو کتنی تکبیر ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور درود ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، 3 تکبیریں یہ ہو گئی، جمیع المسلمین کی دعا کے لیے دعا ہوتی ہے، یہ سب کچھ رسول نے کیا۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے میں رسول خدا نے وہ اللہ کی تعریف کی، درود پڑھا اور پھر جمیع المسلمین کے لیے دعا مانگی، مگر بخشش کی جو اس میت کے لیے خاص دعا ہوتی ہے وہ رسول نے نہیں کی۔ جب رسول کریم نے وہ خاص دعا بخشش کے لیے کی ہی نہیں، مگر یہ صاحب روکتے رہے۔ اگر یہ روکیں، کس کو روک رہے ہیں؟ ایک معصوم نبی غلطی کر رہا ہے، غیر معصوم صحیح ہے، صحیح راستے پر ہے۔ اور ناظرین یہ سوچیں، جو اپنے رسول کو غلطی پر سمجھ رہا ہے اسے روک رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرے، اس میں غلطی ہے، اور پھر جو اس کی تائید میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے تو روکا، رسول نہ رکے، پھر یہ آیت نازل، پھر نہ، رسول کا ان کو پہلے علم تھا، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، وہ دعا نہیں مانگی انہوں نے، مگر رسول کچھ بھی کرے، رسول سے زیادہ علم غیر معصوم امتی کو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پھر بھی رسول پر اعتراض۔ اس کے علاوہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں علالت کے وقت مرض الموت میں قلم دوات مانگی کہ لاؤ کچھ لکھنے کا سامان، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، تو یہی حضرت عمر تھے جس نے یہ کہا کہ ھذا رجل یہجر، یہ شخص نعوذ باللہ من ذلک فضول باتیں کر رہا ہے ذات کے غلبی کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذلک۔ رسول کریم فرما رہے ہیں قلم دوات لاؤ، میں کچھ لکھ دوں، تو اس مقام پر بھی رسول پر اعتراض کیا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ رسول کریم پر کتنے بہتان لگائے گئے، پاک رسول کی ذات کو کتنی بار یہ گویا کہ علم ظاہر کیا گیا کہ اس بات میں بھول گئے، اس بات میں بھول گئے، اس بات میں حضرت عمر نے یہ کہا، اس بات میں حضرت، تو میں اپنے ان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں
اگر آپ کا نبوت پر یہی یقین ہے تو پھر اسی حضرت عمر کو نبی سمجھ لیں. حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ہمارا گروہ حق پر ہے. یہی حق ہوتا ہے کہ حضرت یوسف پر تو ایک مشرک عورتوں نے ایک الزام لگایا، وہ جیل خانہ سے باہر نہیں آ رہے تھے. اب حضور نبی کریم پر کتنے الزام لگے اس کے بعد، اور رسول کریم کی وفات کے بعد. پھر جن لوگوں کو اللہ نے پاک اور طاہر و اطہر قرار دیا تھا وہ اہل بیت جن کے حق میں آیت تطہیر ہوتی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. کیا پاک رکھنے کا یہی حق ہے کہ بیت کے فدق کی اتنی بڑی جاگیر جو کہ یتیموں، بیواؤں اور سائلین اور فقراء اور مسافرین کا حصہ تھا، ان کو خرچ دینا تھا، اس سے ان پر خرچ کرنا تھا. یتیموں بیواؤں، یتیموں پر، بے کسوں پر، غریبوں پر جو خرچ کرنا تھا وہ بی مانگ رہی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ انہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیا اسی طرح پاک رکھا جاتا ہے؟ یا تو یوں کہو کہ آیت ہے، بس آیت ہے، نہ علی پاک ہے، نہ حسن پاک ہے، نہ حسین، نہ فاطمہ پاک ہے، کوئی غلطی سے یہ پاک نہیں. اقرار کرو اپنی زبان سے، اس آیت کا انکار کرو، واضح انکار کرو کہ ہاں یہ کوئی پاک و طاہر نہیں ہوئے. اگر آیت پر یقین رکھتے ہو یہ سچ ہے تو بی بی غلطی نہیں کر سکتی. بی بی نے فدق مانگا کہ یہ میرا ہے، میری ملکیت ہے، بس جو بی بی نے فرما دیا وہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو بی بی فرما دیا وہ سچ ہے، کیونکہ بی بی کی تصدیق اللہ کر رہا ہے. مگر حضرت علی علیہ السلام اور حسنین شریفین نے بھی گواہی دی کہ یہ فدق فاطمہ الزہرا کا ہے. مگر اس کے باوجود ایک حدیث کو بار بار پڑھ کر فدق کو قبضے میں کر لیا اور نعوذ باللہ من ذلک پھر تو بی بی کو جھٹلا دیا نا. یہ بھی معصومہ تھی. پھر تو حضرت علی کو جھٹلا دیا، پھر تو حسنین کو بھی جھٹلا دیا، تو ان کے دعوے کو سچا نہیں سمجھا گیا نا. اب مولوی حضرات لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، یہ یوں تو نہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. نہیں، وکالت چھوڑے. بات یہ ہے کہ معصومین اور طاہر و اطہر 4 لوگ جن کو اللہ نے صدیق فرمایا، طاہر و اطہر فرمایا، وہ پیش ہوئے. ان کے دعوے کو صحیح تسلیم نہیں کیا گیا. اگر صحیح تسلیم کیا جاتا تو وہ فضل دے دیا جاتا. ناراض نہ ہونا، میں آپ کی عقل کو جگا رہا ہوں ناظرین. مجھے نہ حضرت ابو بکر سے کوئی ضد ہے، نہ حضرت عمر سے، نہ میں نے کسی رشوت لے رکھی ہے. میں تو اللہ رب العزت کی قسم یہی سمجھتا ہوں کسی معصوم پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. تو حضرت رسول کریم پر ایک اور الزام بھی لگایا گیا. سورۃ تحریم پڑھیں. جب حضرت رسول کریم کو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کی شراب ہوتی تھی اس دور میں. تو حضور نبی کریم نے فرمایا دیکھیں میں نے تو شہد پیا ہے، مغافیر تو نہیں کھائی، یا وہ تو نہیں پی. ایک نبی پر شراب کا الزام لگا، کیا یہ تھوڑا الزام تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام پر الزام یہ لگا کہ اس نے 10 درازی کی ہے زلیخا پر، اس پر بھی زنا کا الزام نہ تھا، صرف 10 درازی کا. عورت نے الزام لگا دیا تو وہ بہت بڑا الزام تھا. اور یوسف علیہ السلام کیسے باہر نہیں آ رہے، پہلے میرے اس الزام کی صفائی کی جائے. حضور پر مغافیر کا الزام چھوٹا الزام تھا. یہ آپ سوچیں، یا تو حضرت عمر الزام لگا رہے ہیں رسول کریم پر، یا پھر حضرت عائشہ حضرت حفصہ الزام لگا رہی ہیں
یا حضرت ابو بکر ہیں جو اہل بیت کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ تم شریعت نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. یہ رسول کریم کی ملکیت تھا، ملکیت رسول کی تھا، مگر وہ نبی تھا، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا. نبی ہی نے فرمایا ہے لا نورثا ما ترکنا نحن معاشر الانبیاء لا نورثا ما ترکنا صدقہ. ہم جو گروہ انبیاء ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اگر محمد مصطفیٰ نبی نہ ہوتے پھر تو فاضلہ وارث تھی، مگر چونکہ وہ نبی تھے تو اس لیے نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا. یہ رسول کریم نے مجھے فرمایا. رسول کریم نے حضرت ابو بکر فرمایا. رسول کریم کا حق تھا وہ حضرت فاضلہ کو فرما دیتے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، اس صدق برائے خدا خرچ کرنا تم نے قبضہ میں نہیں کرنا. وہ اپنی ملکیت کے بارے حضرت فاضلہ کو وصیت کرتے کہ وہ وصیت حضرت ابو بکر کو کر گئے. یعنی یہ مسلمانوں کے سوچنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت کی قسم میں کسی کے مذہب پر بھی دکھ تقسیم نہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ معصوم پر الزام بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اگر معصوم پر ایک شخص الزام لگاتا ہے اور اس الزام کی جب تک بریت نہ ہو تو معصوم پر اعتبار کام کرے گا، معصوم کی تعلیم کو قبول کام کرے گا. یہ تو اللہ کے مشن کو روکنے والی بات ہے. جب رسول کریم پر شراب کا الزام لگا دیا جائے، اور کون سا امتی ہوگا جو شراب کو ناپاک سمجھے گا، نہ پیے گا، اور رسول کریم پر یہ الزام لگا دیا جائے یہ بہک رہا ہے. یہ تو بہک کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس الزام سے اور بڑا الزام کیا ہوتا ہے؟ وہ دین کی امت کی ہمدردی کے لیے وہ فرما رہے ہیں لاؤ قلم دبات میں ایسا وصیت نامہ لکھوں کہ میں میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے یہ بہک رہا ہے شخص، یہ شخص بہک رہا ہے یہ درد کے غلبے کی وجہ سے. یہ تم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا تھا. کیا انہی کو سب سے زیادہ افضل، انہی کو سب سے زیادہ افضل مانا گیا ہے جو اہل بیت کو جھٹلا رہے ہیں، انہی کو سب سے افضل مانا گیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ پر الزام لگا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.